میں 14 سال کی تھی جب میری شادی گاؤں کے ایک پہلوان سے کر دی گئی۔ شادی کے بعد جب وہ کمرے میں آیا تو میں اسے دیکھ کر ڈر گئی اور رونے لگ گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ میں اس سے ڈر رہی ہوں تو مجھے سمجھاتے ہوئے بولا، میں جانتا ہوں کہ تم ابھی بہت چھوٹی ہو، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف ہو۔ یہ رسی لو اور ہر رات مجھے اسے باندھنا نہ بھولنا، ورنہ اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ میں ہر رات ایسے ہی کرتی تھی۔ ایک رات میں کمرے میں دیر سے آئی تو وہ سو رہا تھا۔ اس ڈر سے کہ شوہر جاگ نہ جائے میں رسی باندھنا ہی بھول گئی۔ جو ہی 1 بجا تو جان نکل گئی۔ میرا نام عائشہ ہے اور میرا تعلق سیالکوٹ سے ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میرے والد ٹیلر کا کام کرتے تھے اور والدہ گورنمنٹ ٹیچر تھی۔ ہم اپنی زندگی میں بہت خوش اور مطمئن تھے۔ میں امی سے زیادہ ابو کے ساتھ اٹیچ تھی۔ ابو میری ہر چھوٹی بڑی خوشی کا خیال رکھتے۔ وہ بچپن ہی سے میری ہر ضد پوری کیا کرتے۔ امی اکثر ابو سے کہا کرتی تھی کہ عائشہ کو سر پر اتنا مت چڑھاؤ، آپ اس کی عادتیں خراب کر رہے ہو، کل کو اس نے بڑا بھی ہونا ہے۔ اور ابو اکثر امی کی اس بات سے چڑ جایا کرتے۔ وہ کہتے کہ تم ہم دونوں باپ بیٹی کے پیار سے جلتی ہو، ہماری ایک ہی تو بیٹی ہے، اگر میں اس کی ضد پوری نہیں کروں گا تو پھر میرے کمانے کا کیا فائدہ۔ زیادہ تر ابو مجھے امی کے اسکول چلے جانے کے بعد اپنے ساتھ دکان پر ہی رکھتے تھے۔ جب میں 5 سال کی ہوئی تو میں نے اسکول جانا شروع کر دیا۔ اسکول کا پہلا دن تھا۔ چھٹی کے وقت میں نے امی کے ساتھ گھر جانے سے انکار کر دیا۔ اسکول کے گیٹ سے باہر میں ضد کر کے بیٹھ گئی کہ ابو لینے آئیں گے تو ہی میں گھر جاؤں گی۔ اس دن امی نے میرے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ابو مجھے لینے آ گئے۔ ان کو دیکھتی میں ابو کی ٹانگوں سے لپٹ کے رونے لگی۔ ابو نے فوراً مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور بولے، عائشہ بیٹا کیا ہوا، اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ تو امی بولی، میں نے مارا ہے، آپ نے جسے اتنا ضدی کر رکھا ہے۔ ضد کر رہی تھی کہ میں ابو کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ ابو نے مجھے گود میں اٹھایا اور راستے میں میری پسند کی چیزیں مجھے دلائیں، جس سے میں امی کا تھپڑ بھول گئی اور خوش ہو گئی۔ لیکن میری وہ خوشی زیادہ دیر کی نہ تھی۔ جب ایک دن ابو کو کسی کی کال آئی کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ میرے ابو کا آبائی گاؤں سکھر میں تھا۔ امی کی نوکری کی وجہ سے ہمیں سیالکوٹ منتقل ہونا پڑا، کیونکہ میرے ننیال والے سیالکوٹ کے رہنے والے تھے اور شادی سے پہلے امی سیالکوٹ میں جاب کرتی تھی، تو انہوں نے ابو کو مجبور کیا کہ ہم سیالکوٹ میں ہی رہیں گے۔ میری اتنی اچھی نوکری ہے، میں اپنی نوکری نہیں چھوڑ سکتی۔ مجبوراً ابو کو بھی سکھر چھوڑ کر سیالکوٹ آنا پڑا۔ میری دادی ابو کے سیالکوٹ جانے پر خوش نہیں تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، لیکن ابو بھی امی کے ہاتھوں مجبور تھے اور وہ اپنی روتی ہوئی ماں کو چھوڑ کر امی کے ساتھ سیالکوٹ منتقل ہو گئے۔ ابو کو سیالکوٹ آئے ہوئے کافی عرصہ گزر چکا تھا۔ اس دوران ابو صرف 1 مرتبہ دادی سے ملنے کے لیے گئے۔ دادی کی لاکھ منتوں کے باوجود بھی ابو وہاں نہیں رکے اور سیالکوٹ واپس آ گئے۔ کبھی کبھار ابو چچا کے پاس فون کر کے گھر والوں کی خیریت معلوم کر لیا کرتے تھے۔ ابو کی یاد میں رو رو کر دادی کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ ابو کو کسی نے بھی نہیں بتایا۔ ابو کے سکھر میں نہ ہونے کی وجہ سے چچا لوگوں نے ابو کو بہت پرایا کر دیا تھا۔ کچھ بھی ہو جاتا وہ لوگ ابو کو کبھی کچھ نہیں بتاتے تھے۔ ایک دن جب ابو دکان پر تھے تو ابو کو کسی کی کال آئی کہ دادی انتقال کر گئی ہیں۔ کال کسی رشتہ دار نے کی تھی۔ یہ خبر سننے کے بعد ابو زاروں قطار رونے لگے۔ ایک تو اپنی ماں کے چلے جانے کا دکھ تھا اور دوسرا یہ دکھ تھا کہ انہیں اپنے سگے بھائیوں نے نہیں بلکہ دوسروں نے دادی کے انتقال کی خبر دی ہے۔ یہ سب سوچ سوچ کر ابو کا دماغ چکرانے لگا۔ وہ جلدی سے سکھر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ انہیں کیا پتا تھا کہ یہ سفر ان کی زندگی کا آخری سفر ہوگا۔ ابو نے امی کو ساتھ چلنے کے لیے کہا تو امی نے صاف انکار کر دیا، کیونکہ شروع سے ہی امی کی دادی سے نہیں بنتی تھی۔ میں ابو کے ساتھ گھر جانے پر بہت اداس تھی، کیونکہ میں کبھی بھی اپنے ابو کے بغیر نہیں رہی تھی۔ ابو مجھے پیار کرتے ہوئے بولے، عائشہ بیٹا میں جلد آ جاؤں گا۔ مجھے آج بھی ابو کا وہ چہرہ یاد ہے جب انہوں نے گھر کے دروازے سے نکلتے ہوئے مڑ کر میری طرف دیکھا تھا۔ ابو کو سکھر گئے ہوئے صرف 2 دن ہی ہوئے تھے جب چچا کی کال امی کے پاس آئی۔ وہ بولے کہ بھائی اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ یہ سننے کے بعد امی جیسے صدمے میں آ گئی تھی۔ میں نے بہت مشکل سے امی کو سنبھالا۔ امی نے فون کر کے ماموں کو بتایا تو انہوں نے ہمارے جانے کے لیے ٹرین کی ٹکٹ بک کرا دی۔ ہمارا سارا سفر ہوتے ہوئے گزرا۔ جب ہم دادی کے گھر پہنچے تو ابو کی میت دیکھ کر ہم ماں بیٹی پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ میرے لیے ایک غم کے بعد یہ دوسرا غم تھا۔ پہلے میں نے اپنی دادی کو کھویا جن کا پیار میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، اور اب ابو کا غم جس نے ہمیں نڈال کر دیا۔ ہم 3 دن وہاں رہنے کے بعد واپس گھر آ گئے۔ کسی نے بھی ہمیں وہاں رکنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ ابو کے چلے جانے کے بعد ہماری زندگی بہت بدل گئی تھی۔ ابو کے چلے جانے کے بعد امی نہ صرف اسکول میں پڑھاتی بلکہ گھر میں بچوں کو ٹیوشن بھی دیا کرتی تھی، جس سے ہمارا گزارا ہو رہا تھا۔ ابو کے ہوتے ہوئے امی کو کسی بات کی کوئی فکر نہیں تھی، لیکن اب ساری ذمہ داری امی پر آ گئی تھی۔ ایک دن جب میں اور امی اسکول سے واپس آ رہے تھے تو گلی کی نکڑ پر ہمیں مالک مکان ملا۔
وہ امی سے بولا کہ مجھے گھر کا کرایہ آج اور ابھی چاہیے، تو امی نے اسے کہا کہ میرے پاس ابھی نہیں ہے، جب تنخواہ ملے گی تو میں دے دوں گی۔ تو وہ بدتمیزی پر اتر آیا، بولا میرا گھر خالی کر دو۔ جیسے تیسے کر کے امی نے اس گھر کا کرایہ دیا۔ امی کے ایک دوست نے امی کو مشورہ دیا کہ کیا تم اتنے بڑے گھر میں اکیلی رہتی ہو؟ تم کوئی چھوٹا گھر کیوں نہیں کرائے پر لے لیتی تاکہ تمہیں کرایہ دینے میں بھی آسانی ہو۔ اس طرح وہ گھر چھوڑ کر دوسرے گھر میں منتقل ہو گئے جو بالکل چھوٹا سا تھا۔ اس گھر کا مالک اور اس کا بیٹا بالکل اچھے انسان نہیں تھے۔ امی جانتی تھی کہ وہ شریف انسان نہیں ہے، اسی لیے امی جہاں کہیں بھی جاتی مجھے اپنے ساتھ ہی رکھتی تھی۔ کچھ دفعہ تو وہ مجھ سے اتنا تنگ آ جاتی کہ غصے میں کہہ دیتی تیرا باپ تجھے بھی اپنے ساتھ ہی لے جاتا۔ امی نے مجھے زمانے کی گرم ہواؤں سے بچا کر رکھا ہوا تھا۔ ابو کے چلے جانے کے بعد میرے چچا لوگوں نے ہمارا حال تک نہ پوچھا۔ امی کے اپنوں نے بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ اس مشکل گھڑی میں ہم ماں بیٹی دونوں تنہا تھے۔ جب کبھی امی مجھے اکیلا چھوڑ کر جاتی تو ایک عجیب سا خوف ہمیشہ ان کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے نہ جانے امی کے ذہن میں کیا آیا کہ وہ مجھ سے بولی عائشہ، میں تمہاری شادی کر کے تمہارے فرض سے آزاد ہونا چاہتی ہوں۔ تمہارا باپ تو اس دنیا میں نہیں رہا، میں اکیلی بیوہ عورت تمہاری کب تک ذمہ داری اٹھاؤں گی؟ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تمہارا نکاح کر دوں تاکہ تمہارا شوہر تمہارا نگہبان ہو اور میری پریشانی ختم ہو جائے۔ میرا کیا ہے، میں تو کہیں بھی اکیلی رہ لوں گی۔ امی نے میرے رشتے کی بات چلائی تو ساتھ والی ہمسائی نے بتایا کہ علی پور کے گاؤں میں ایک پہلوان کا رشتہ ہے، اگر تم کہتی ہو تو میں بات چلاتی ہوں۔ میں یتیم تھی تو وہ مجھ پر ترس کھا رہی تھی۔ میں نے کہا تم لڑکے والوں کو کہو کہ وہ آ کر عائشہ کو دیکھ لے، اگر عائشہ انہیں پسند آ گئی تو پھر میں جا کر لڑکا دکھاؤں گی۔ ہمسائی بولی لڑکا دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، لڑکا تو ہیرا ہے، ایسا لڑکا ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری شادی ہو رہی ہے، کیونکہ میں اس وقت صرف 14 سال کی تھی۔ اس عمر کی لڑکیاں گڑیوں کے ساتھ کھیلا پسند کرتی تھی۔ میں خاموش رہی کیونکہ میں خود کو امی پر بوجھ سمجھنے لگی تھی۔ لڑکے والے مجھے دیکھ کر گئے تو میں انہیں پسند آ گئی۔ میرے نکاح میں صرف 5 لوگوں نے شرکت کی۔ اس طرح میں اپنی ماں کو دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ کر نہ چاہتے ہوئے بھی سیالکوٹ سے علی پور چلی گئی۔ جب میری نظر میرے شوہر پر پڑی تو میری آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی، کیونکہ وہ مجھ سے عمر میں کافی بڑا تھا۔ میرا اس کا کوئی جوڑ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود میرا نکاح اس پہلوان سے کر دیا گیا۔ میں قسمت کو کوستی یا ماں کو جس نے اتنی کم عمری میں میری شادی کر دی۔ جب میں نے اس گھر میں قدم رکھا تو مجھے اپنی یتیمی کا شدت سے احساس ہوا۔ میری ساس مجھے کمرے میں لے گئی اور مجھے وہاں چھوڑ کر باہر چلی گئی۔ میں ڈر اور خوف کے مارے خود میں سمٹ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ جب میرا شوہر کمرے میں آیا تو میں اسے دیکھ کر ڈر گئی اور رونے لگی۔ وہ سمجھ گیا کہ میں اسے ڈر رہی ہوں۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھا مجھے سمجھاتے ہوئے بولا، میں جانتا ہوں کہ تم بہت چھوٹی ہو، اسی میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف ہو۔ یہ رسی لو اور ہر رات مجھے اسے باندھنا نہ بھولنا، ورنہ اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ میں پہلے ہی ڈر اور خوف کے مارے بیٹھی ہوئی تھی، اب تو میرا جسم کانپنے لگا کہ نہ جانے یہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے۔ خیر میں اٹھی، رسی پکڑی اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے شوہر کو باندھنے لگی۔ اسے باندھنے کی کچھ دیر بعد وہ سو گیا، لیکن میں نے ساری رات جا کر گزاری۔ میرے ذہن میں ایک سوال تھا کہ اسے نہ باندھنے سے کیا ہوگا۔ دوسری طرف مجھے ساری رات نیند نہ آئی۔ اگلی صبح جب میری ساس اور نندوں نے مجھے دیکھا تو وہ بولی، کیا تم ساری رات روتی رہی ہو جو تمہاری آنکھیں سوجی ہوئی ہیں؟ میں کچھ نہ بولی۔ میرا شوہر جو پاس کھڑا تھا اس نے نظر جھکا لی۔ اب یہ روز کا معمول بن چکا تھا۔ جب بھی میرا شوہر کمرے میں آتا تو میں اسے رسی سے باندھ دیتی۔ وہ مجھے کبھی نہیں روکتا تھا، بلکہ جب بھی میں اسے باندھنے لگتی وہ خود اپنے ہاتھ آگے کر دیتا۔ مجھے اس پر ترس آتا، لیکن میں کیا کرتی؟ یہ بات کسی کو بھی معلوم نہیں تھی کہ میں اپنے شوہر کو ہر رات رسی سے باندھ دیتی ہوں۔ ایک دن جب میری نند میرے کمرے کی صفائی کر رہی تھی تو اس نے وہ رسی وہاں پڑی ہوئی دیکھی اور مجھ سے پوچھنے لگی، عائشہ یہ رسی کیا کر رہی ہے؟ میں خاموش رہی۔ اس کے دوبارہ پوچھنے پر میں نے لا علمی ظاہر کر دی، جیسے مجھے کچھ معلوم ہی نہ ہو۔ اس نے وہ رسی اٹھا کر باہر پھینک دی۔ میں بہت پریشان ہو گئی۔ ایک خوف تھا جو میرے سر پر منڈلا رہا تھا۔ شام کے وقت میرا شوہر گھر آیا تو میں نے اسے بتایا کہ آپ کی بہن نے رسی باہر پھینک دی ہے، تو وہ بولا تم پریشان نہ ہو، اس اسٹور روم میں ایسی بہت سی رسیاں پڑی ہیں جن سے تم مجھے باندھ سکتی ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ اس بارے میں گھر کے کسی فرد کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا جی میں نہیں بتاؤں گی۔ میری شادی کو تقریباً 1 سال ہونے والا تھا۔ میں اپنی نندوں کے ساتھ گھر کے کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ گاؤں میں کام زیادہ ہوتا ہے، اسی وجہ سے رات کو میں اس قدر تھک جاتی تھی کہ مجھے ہوش ہی نہیں رہتا تھا۔ ایک رات میں کمرے میں دیر سے آئی تو وہ سو رہا تھا۔ اس ڈر سے کہ وہ جاگ نہ جائے میں رسی باندھنا ہی بھول گئی۔ بستر پر لیٹتے ہی میں نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ رسی نہ باندھنے کی کتنی بڑی سزا مجھے ملے گی۔ میں گہری نیند میں سو رہی تھی کہ رات تقریباً 1 بجے مجھے اپنی گردن پر کسی کے ہاتھوں کا دباؤ محسوس ہوا۔ میں نے فوراً آنکھیں کھولی اور اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ہاتھوں کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ میں نہ اٹھ سکی۔ میں بے یقینی سے اس شخص کی طرف دیکھ رہی تھی جو میرا ہمسفر تھا۔
لیکن اس وقت میری جان کا دشمن بنا ہوا تھا۔ میں نے خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروانے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہی۔ اس کی حالت دیکھ کر لگتا تھا جیسے اس نے کوئی نشہ آور چیز لی ہو۔ کچھ دیر بعد اس نے خود ہی مجھے چھوڑ دیا اور آنکھیں بند کر کے سو گیا۔ میں جانے کتنی دیر بیٹھی روتی رہی، مجھے خبر ہی نہ ہوئی کہ کب صبح ہو گئی۔ جب میں کمرے سے باہر نکلی تو میری ساس نے مجھے دیکھ کر کہا، عائشہ بیٹا طبیعت ٹھیک ہے؟ تو مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ ان کی یہ کہتی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے روک نہ سکی۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور پوچھا، کیا بات ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے یا کوئی بات بری لگی ہے؟ مجھے بتاؤ۔ میں نے انہیں بتایا کہ ان کے بیٹے نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ وہ مجھے جان سے مارنے پر تلا ہوا تھا۔ یہ سن کے وہ بہت پریشان ہو گئی اور بولے، تم فکر نہ کرو، میں اس سے بات کروں گی۔ میں نے کہا، نہیں ماں جی، آپ ان سے بات نہ کریں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ اگر وہ غصے میں آ گئے تو وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے، میں خود ہی ان سے بات کروں گی۔ لیکن رات کو جب وہ کمرے میں آئے تو مجھ میں ہمت نہ ہوئی کہ میں ان سے کچھ پوچھ سکوں۔ میں نے انہیں حسب معمول رسی سے باندھ دیا۔ ان کا رویہ ایسا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں حیران تھی کہ یہ شخص اتنا معمول کے مطابق کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ اس نے رات کو میری جان لینے کی کوشش کی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور وہ مجھے خود کو باندھنے کے لیے کیوں کہتا ہے۔ انہی سوچوں میں نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ صبح جب آنکھ کھلی تو وہ اپنی جگہ پر بے خبر سو رہا تھا۔ جب میں رسی کھولنے کے لیے اس کے پاس گئی تو میرے ہاتھ رکے اور میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی معصومیت تھی۔ میں سوچنے لگی کہ یہ شخص کسی کی جان کیسے لے سکتا ہے؟ ضرور کوئی راز ہے جو میں نہیں سمجھ پا رہی۔ اتنے میں اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ مجھے اپنے قریب کھینچ کر مسکرایا اور بولا، لگتا ہے آج میری چھوٹی سی بیوی کو مجھ پر بہت پیار آ رہا ہے، جو مجھے اتنے غور سے دیکھ رہی ہے۔ میں فوراً اٹھ کر کھڑی ہو گئی تو وہ پیار سے بولا، کیا بات ہے؟ تم کچھ دنوں سے پریشان لگ رہی ہو، کیا گھر میں کوئی مسئلہ ہے؟ دیکھو اب تم میری ذمہ داری ہو، جو بھی بات ہو مجھ سے کیا کرو، اداس مت رہا کرو۔ تمہارے چہرے پر اداسی اچھی نہیں لگتی۔ اپنے ڈر کی وجہ سے میں اپنے شوہر کو کچھ نہ بتا سکی کہ اس نے رات کو میرے ساتھ کیا کیا تھا۔ وہ میرا ہاتھ ہلاتے ہوئے بولا، کن سوچوں میں گم ہو؟ میں نے کہا کہ میں بالکل پریشان نہیں ہوں۔ اور میں کیوں پریشان ہوں؟ کچھ دن بعد میرا دل امی سے ملنے کے لیے بے چین ہو گیا۔ میں نے اپنی ساس سے اجازت لی اور اپنے شوہر کے ساتھ امی کی گھر چلی گئی۔ میری شادی کے بعد امی کافی کمزور لگ رہی تھی، ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ خیر ہم ایک رات کے لیے وہاں گئے تھے۔ میں نے کھانا وغیرہ بنایا۔ کھانا کھانے کے بعد میرا شوہر سونے کے لیے کمرے میں چلا گیا۔ میں جلدی سے سارے برتن سمیٹے اور کچن میں دھونے کے لیے بیٹھ گئی۔ کچن کا کام سمیٹتے ہوئے مجھے کافی وقت لگ گیا۔ کچن سے فارغ ہو کر میں اپنی امی کے پاس جا بیٹھی تاکہ ان سے اپنے دل کی بات کر سکوں، کیونکہ ایک ماں اپنی بیٹی کی سب سے اچھی دوست ہوتی ہے۔ جب میں نے سارا واقعہ اپنی امی کو بتایا تو وہ سن کر بہت پریشان ہوئی اور بولی، عائشہ میں تمہاری ساس سے بات کروں گی۔ میں نے امی کو منع کر دیا کہ وہ خود بھی پریشان ہے کہ میرے شوہر نے ایسا کیوں کیا، آخر اس کی کیا وجہ ہے۔ میں نے امی کو کمبل اڑاتے ہوئے کہا، اچھا امی اب آپ سو جائیں، میں بھی سونے جا رہی ہوں۔ لیکن جب میں کمرے میں گئی تو کمرے کی حالت بگڑی ہوئی تھی، کوئی چیز بھی اپنی جگہ پر موجود نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی اور مجھے شدید حیرت ہوئی۔ میرا شوہر ہر چیز اٹھا اٹھا کر زمین پر پھینک رہا تھا اور میں ساکت ہو کر اسے دیکھے جا رہی تھی۔ میں سمجھ سے باہر تھا کہ وہ سب کیا کر رہا ہے۔ جب اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ میری طرف لپکا۔ میں وہاں سے بھاگتی ہوئی دوسرے کمرے میں گئی اور اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ امی جو سو رہی تھی ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی اور بولی، عائشہ بیٹا کیا ہوا؟ میں اس قدر خوفزدہ تھی کہ مجھ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ کافی دیر تک میں دروازے کے پاس کھڑی رہی لیکن کسی نے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا۔ آدھی رات کے بعد جب میں نے دروازہ کھولا تو وہ چارپائی پر سویا ہوا تھا۔ مجھے اس سے اس قدر خوف آ رہا تھا کہ میں نے دوبارہ دروازہ بند کر لیا۔ وہ رات میں نے دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ کر گزاری۔ صبح ہوتی میں نے امی سے اجازت دی اور اپنے شوہر کے ساتھ سسرال واپس آ گئی۔ پھر سے وہی حالات تھے۔ اس کا رویہ میرے ساتھ ایسا تھا جیسے گزشتہ رات کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں اس قدر پریشان تھی کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کسے اپنے دل کا حال بیان کروں۔ میں نے ہمت کر کے اپنے ساس سے بات کی کہ کیا آپ کا بیٹا شادی سے پہلے بھی ایسی حرکتیں کرتا تھا جیسی اب کرتا ہے؟ وہ کہنے لگی، بیٹی جہاں تک مجھے یاد ہے اس نے کبھی کسی کے ساتھ ایسی حرکت نہیں کی۔ میرا بیٹا کسی کی جان لینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں خود پریشان ہوں کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ میں نے کہا، ماں جی کیوں نہ انہیں کسی ڈاکٹر کے پاس لے جایا جائے، شاید ہمیں معلوم ہو سکے کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ کیا انہیں کوئی ذہنی مسئلہ ہے یا اس کی کوئی اور وجہ؟ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ میرا شوہر آ گیا اور بولا، تم لوگ کس کے دماغ کے مسئلے کی بات کر رہے ہو؟ یہ سن کر میرا رنگ اڑ گیا۔ اگر اس نے میری بات سن لی ہوتی تو وہ مجھے نہیں چھوڑتا۔ شکر ہے کہ میری ساس نے بات بدل دی، ورنہ نہ جانے کیا ہوتا۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ میں فوراً اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ رات ہوئی اور سارے کام نپٹا کر جب میں کمرے میں آئی تو میرا شوہر بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ رک گیا۔ میں آہستہ آہستہ اس کے قریب گئی تو وہ بولا، عائشہ مجھے نیند آ رہی ہے،
جلدی سے رسی لو، مجھے باندھ دو۔ میں نے اسے باندھنے کے بعد اپنی ساس کے کمرے میں جا کر ان سے بات کی۔ میری ساس خود بھی بہت پریشان تھی۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے اور پھر بھول بھی جاتا ہے۔ میں نے کہا ماں جی کیوں نہ ان کو شہر کے کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، ہو سکتا ہے اسے کوئی بیماری ہو جو علاج سے ٹھیک ہو جائے۔ تو بولی عائشہ بیٹا ٹھیک ہے، میں اپنے بیٹے سے بات کروں گی، بہت جلد ہم اس کا چیک اپ کروانے کے لیے شہر جائیں گے۔ یہ سن کر مجھے سکون محسوس ہوا۔ میری ساس بہت اچھی تھی، انہوں نے کبھی میری کوئی بات نہیں ٹالی، وہ مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھتی تھی۔ اگلی رات جب میرے شوہر گھر آئے تو میری ساس نے اسے نرمی سے بات کی کہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہتی ہیں، تو فوراً غصے میں آ گیا اور بولا مجھے کیا ہوا ہے جو آپ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گی؟ مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ میں دروازے کے باہر کھڑی یہ سب سن رہی تھی۔ جب وہ باہر جانے لگا تو ماں جی کے پاس گئی۔ ماں جی نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا عائشہ بیٹا، میں نے اسے بات کی ہے، وہ نہیں مان رہا۔ حالانکہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ اسے میری کوئی بات ٹالی ہو، پتہ نہیں اب وہ ایسا کیوں ہو گیا۔ اگر تم برا نہ مانو تو ایک بات کہوں؟ میں نے کہا جی ماں جی کہیے۔ تو بولی تم ہی ہو جو اسے منا سکتی ہو، تم اس کی بیوی ہو، وہ تمہاری بات ضرور مانے گا، اور جو بات محبت سے کہی جائے اسے کوئی رد نہیں کرتا۔ میں نے کہا ماں جی مجھے اس سے بہت خوف آتا ہے، مجھے ہر وقت یہی ڈر رہتا ہے کہ کہیں وہ میرے ساتھ کچھ برا نہ کر دے، میں اسے بات کیسے کروں؟ اگر وہ غصے میں آ گیا تو ماں جی بولی بیٹا میں ہوں نا، کچھ نہیں ہوگا، تم آج اسے بات کر لو، کل صبح ہم شہر چلے جائیں گے، مجھے یقین ہے وہ تمہاری بات مان جائے گا۔ میں نے ہمت کی اور اسے بات کرنے کے لیے کمرے میں گئی، مگر وہ وہاں نہیں تھا۔ میں اسے ڈھونڈتے ہوئے حال میں گئی، وہ صوفے پر بیٹھا کسی سوچ میں گم تھا۔ میری آہٹ سن کر وہ میری طرف آیا اور بولا کیا بات ہے، کیا تم کچھ کہنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا ماں جی چاہتی ہیں کہ آپ کسی اچھے ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ کروائیں۔ وہ میری طرف دیکھ کر بولا کیا تمہیں بھی لگتا ہے کہ مجھے کوئی بیماری ہے؟ میں نے کہا میں نے ایسا نہیں کہا، چیک اپ کروانے میں کیا حرج ہے؟ وہ مسکرا کر بولا ٹھیک ہے، میں اپنی بیوی کی بات کیسے ٹال سکتا ہوں؟ ماں جی سے کہنا تیار رہیں، ہم صبح ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ اگلے دن صبح میں اور میرا شوہر ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے نکل گئے۔ ماں جی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ ہمارے ساتھ نہ جا سکی۔ ڈاکٹر فرحان شہر کے مشہور ڈاکٹر تھے۔ ہم ان کے کلینک گئے اور اپنے باری کا انتظار کرنے لگے۔ جب ہمارا نمبر آیا تو ہم ڈاکٹر کے کمرے میں گئے۔ ڈاکٹر نے مسئلہ پوچھا تو میرے شوہر کی بجائے میں نے بتایا۔ میرا شوہر حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے ڈاکٹر کو بتایا کہ ایک رات میرے شوہر نے میری جان لینے کی کوشش کی، لیکن اگلی صبح وہ بالکل نارمل تھا۔ ڈاکٹر نے میرے شوہر سے بھی کچھ سوال کیے اور میں نے یہ بھی بتایا کہ میں ہر رات اسے رسی سے باندھتی ہوں اور ایک دن میں اسے باندھنا بھول گئی تو پتہ نہیں کیوں میرا شوہر میرا گلا دبا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے ہم دونوں کی بات سننے کے بعد بتایا کہ آپ ٹینشن مت لے، یہ کوئی بڑی بیماری نہیں ہے، انہیں نیند میں چلنے کی بیماری ہے۔ نیند میں انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ یہ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں کچھ دوائیاں لکھ کر دے رہا ہوں جو آپ باقاعدگی سے انہیں دیتی رہیں، اور اب انہیں رسی سے باندھنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ انہیں دوائیوں کے ایک دن کے استعمال سے ہی آپ کو واضح فرق نظر آئے گا۔ ہم دونوں نے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا اور کلینک سے باہر آ گئے۔ میرے شوہر بولے جب ہم شہر آ ہی گئے ہیں تو چلو میں تمہیں کسی اچھے ہوٹل میں کھانا کھلاتا ہوں۔ کھانے کے دوران میرے شوہر نے مجھ سے کہا عائشہ کیا واقعی میں نے تمہاری جان لینے کی کوشش کی تھی؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں ساری زندگی خود کو کوستا رہتا۔ میں نے کہا اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں، آپ نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا۔ کھانا کھانے کے بعد ہم گاؤں جانے والی بس میں بیٹھ کے جب ہم گھر پہنچے تو ماں جی بڑی بے صبری سے ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ سن کر ماں جی بہت خوش ہوئیں۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا بیٹا یہ سب تمہاری وجہ سے ممکن ہوا، اللہ تم جیسی بہو ہر کسی کو دے۔ میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ اب میرا شوہر پہلے سے بہت بہتر ہے۔ نیند میں چلنے کی عادت اب بھی ہے، لیکن وہ اب کوئی الٹی سیدھی حرکت نہیں کرتے جس سے مجھے تکلیف ہو۔ اب میں نے انہیں کبھی رسی سے بھی نہیں باندھا۔ میں اب خود کو محفوظ محسوس کرتی ہوں۔ ایسا نیک اور اچھا شوہر ملنے پر میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں۔ اور آج کی یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔